ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کب روز حشر بخشش کی سفارش کرے گا۔ حالیہ دنوں میں قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہندوستان کے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ آن لائن جریدوں میں رپورٹ ہوا کہ جس کے مطابق اپنے گاؤں میں یہ واحد مسلمان تھے۔ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی۔ خاندان والے آہستہ آہستہ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شخص اسی گاؤں میں مقیم رہا، یہیں پر اپنی پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، اور پھر جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چونکہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، چنانچہ گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ارد گرد کے علاقے سے مسلمان عالم اور کچھ مسلمانوں کو بلایا تاکہ اس کی تدفین کی جا سکے۔ مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں اس شخص کی تدفین کے لیے اس کی میت کو جب لایا گیا اور ایک بوسیدہ قبر دیکھ کر اس کے ساتھ ہی اس کی قبر کھودنا شروع کی گئی تو بوسیدہ قبر کی مٹی نرم ہو جانے کی وجہ سے گر گئی۔ اس وجہ سے اس قبر میں موجود میت کے پاؤں نظر آنا شروع ہو گئے۔ قبر کی کھدائی کرنے والوں نے جب اس قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ویسے تو بے شمار قبریں دیکھی ہیں جو درختوں کے سائے میں موجود ہوں یا جن قبروں کے اوپر پھول ڈالے گئے ہوں یا ان کے آس پاس پھول کھلے ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ قبر دیکھی ہے کہ جس کے اندر بھی پھول کھلے ہیں۔ علماء کی مشاورت سے اہل علاقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی قبر تو پہلے ہی ڈھہ چکی ہے، کیوں نہ پوری قبر کو کھول کر یہ دیکھا جائے کہ اندر ماجرا ہے کیا اور اس قبر کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ خواتین و حضرات، چنانچہ اس قبر کشائی کا پروسیس شروع کیا گیا اور جب قبر پوری طرح کھل گئی تو لوگ ایک مسحور کن منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس قبر کے اندر خود رو جھاڑیوں پر پھول کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے بے حد خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر تو یہ تھا کہ یہاں دفن شدہ میت کے کفن کی چادر ذرا برابر میلی نہیں ہوئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی اس کی تدفین کی گئی ہے۔ مقامی آبادی کے حیران ہونے پر مسلمان علماء نے انہیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ بہرحال اس قبر کشائی کے بعد اس میت کی دوبارہ تدفین کر دی گئی، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال باقی رہا کہ آخر جانا جائے یہ شخص تھا کون اور اس کے دنیا میں ایسے کون سے اعمال تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت کو بھی دوسروں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا کر پیش کیا۔ اب اس گاؤں سے مسلمانوں کی آبادی تو ہجرت کر چکی تھی، لیکن پھر بھی تلاش کرنے والے کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ ہی گئے کہ جس کے متعلق انہیں گمان تھا کہ یہاں پر اس شخص کے رشتہ دار ضرور موجود ہوں گے۔ اس گاؤں سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں سے رابطہ قائم کر کے جب وہ کھوج لگاتے لگاتے اس کے فیملی ممبرز تک پہنچے تو ان کی ملاقات ایک انتہائی نحیف اور ضعیف بڑھیا سے ہوئی۔ اس ضعیف خاتون سے گاؤں والوں نے سوال کیا کہ اس شخص کا ان سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرا خاوند تھا، اس کی جوانی ہی میں وفات ہو گئی تھی اور آج سے کئی عشرے پہلے اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اور اس کی وفات کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ آخر تمہارے خاوند کا ایسا کون سا عمل تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میری یادداشت تو اب بے حد کمزور ہو چکی ہے، میرے ذہن میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں آ رہا، ہاں البتہ ایک اس کا معمول ضرور تھا کہ جسے اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ بدقسمتی سے میرا خاوند قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ نماز فجر ادا کرنے جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ روتا ہوا گھر واپس آتا اور کہتا کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ گھر میں آ کر قرآن کھولتا، اسے چومتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اس کے سامنے جو بھی آیات آتی ان پر انگلی پھیرتا رہتا اور ساتھ ساتھ کہتا رہتا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ برحق ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سامنے آنے والی ہر آیت پر انگلی پھیر پھیر کر یوں ہی روتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرتا رہتا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اوراق اس کے آنسوں کی وجہ سے بھیگ جاتے تو وہ قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے رکھ دیتا۔ میرے شوہر کا یہ معمول اس کے مرتے دم تک قائم رہا اور شاید یہی وہ عمل ہے جو قبر میں اس کی مغفرت اور راحت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنے کلام سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا۔ کلام الہی سے محبت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ غیر مسلم جو تجسس کے مارے اس ضعیف خاتون سے ملنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اس مرد مومن کی کرامت کی وجہ سے اس گاؤں میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔
ख़वातीन हज़रात, ये तो एक मुसलमान की कलाम इलाही से मोहब्बत का आलम था कि जिस पर अल्लाह ताला ने उसे इनाम व कराम से नवाजा। अब एक गैर मुस्लिम के एहतराम कुरान का वाक़या आप तक पहुँचाते हैं कि जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया में बेपना इज़्ज़त और एजाज़ से नवाजा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले लाहौर में पंडित नौल किशोर जी कुरान पाक की तबात का काम किया करते थे। कुरान की पब्लिशिंग में किसी भी किस्म की कोई गलती या बेहुरमती ना हो, इसको यकीनी बनाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने पंजाब में से चुन चुन कर हफ्फाज़े कुरान इकट्ठे किए और उसके बाद अपने पब्लिशिंग ऑफिस में उन्होंने कुछ लोग ऐसे भी रखे कि जिनका काम तमाम कमरों में घूम फिर कर छोटे छोटे सफ़हात जिन पर आयात लिखी होती थीं उनको इकट्ठा करना और उन्हें एहतराम से दफन करना होता था। 1947 के बाद पंडित नौल किशोर जी दिल्ली तशरीफ ले गए और वहां जाकर भी उन्होंने कुरान पाक की तबात ही का काम किया और वहां पर भी ये एहतराम का मेयार उन्होंने कायम रखा। जिन कमरों में कुरान पाक की पब्लिशिंग का काम होता था वहां पर किसी को जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। हत्ता कि कहा जाता है कि एक मर्तबा जब पंडित नौल किशोर से हिंदुस्तान के आला सरकारी ओहदेदार मिलने आए तो उन्हें भी जूते उतार कर ही इस बिल्डिंग में दाखिल होना पड़ा। वक्त गुजरता गया, पंडित नौल किशोर जी ज़ईफ हो गए और उनका कारोबार उनके खानदान वालों ने संभाल लिया, लेकिन एहतराम कुरान का वो मेयार उसी तरह कायम रहा। पंडित नौल किशोर जी का जब इंतकाल हुआ तो हिंदुआना रसूमात के मुताबिक उनकी अर्थी को आग लगाने के लिए कई मन घी और संदल की आला लकड़ी मंगवाई गई, लेकिन फिर एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि उनकी अर्थी की लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही थी। उनके घर वाले उन लकड़ियों पर घी डालते जाते लेकिन फिर भी वो शोलों की जद में आ ही नहीं रही थी। होते होते ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोग शमशान घाट की तरफ आना शुरू हो गए। दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम बुखारी से पंडित नौल किशोर जी के दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो पंडित नौल किशोर जी के एहतराम कुरान की आदत के मुतल्लिक जानते थे। वो भागे भागे शमशान घाट पर पहुंचे और पंडित जी के अहले खाना से कहा कि चाहे तुम पूरे हिंदुस्तान से तेल और घी लेकर यहाँ पर आ जाओ, फिर भी इनकी लकड़ियां आग नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि ये शख्स कुरान का एहतराम करता था और इसे आग नहीं छू सकती। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें पूरे एहतराम के साथ मुसलमानों की तर्ज पर ही दफना दिया जाए। और फिर शायद हिंदुस्तान की तारीख का ये पहला वाक़या हुआ कि किसी शमशान घाट में किसी हिंदू की तदफीन मुसलमानों की तर्ज पर की गई, वहां पर एक समाधि बना दी गई। आज के ज़माने की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक उस समाधि पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जाते थे और कुरान का एहतराम करने वाले इस हिंदू पंडित को खिराजे तहसीन पेश किया करते थे। तो ख़वातीन हज़रात, इस वाक़े से तो एक ही बात का सुराग मिलता है कि एहतराम कुरान की फ़यूज़ व बरक़ात सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है। ये तमाम वाक़यात आपसे शेयर करने का मकसद आपके दिल में कुरान की मोहब्बत को मज़ीद उजागर करना है। वो कलाम इलाही जिसका हम एहतराम तो बेहद करते हैं लेकिन पढ़ने की ज़हमत कम ही करते हैं, उस कलाम का हक इसी सूरत में अदा हो सकता है कि हम साल में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान पाक को मुकम्मल ज़रूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर यही दुआ करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ वो कुरान पाक में बयान किए गए अहकामात के मुताबिक गुजारने की सादत बख्शे। अगर आपके दिल में भी यही आरज़ू है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेगा और ऐसी ही इस्लामी और इस्लाही वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए।